والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورۃ الحج 17واں پارہ آیت 18 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اب یہاں سے بھی توحید کی دلیل عقلی کو ذکر کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہیں کہ چاہے سورج ہوں یا چاند ہوں یا کہ ستارے ہوں، یا جو آسمان میں ہیں زمین میں ہے، آسمان و زمین کے بیچ میں جو کچھ بھی ہیں، یہ اللہ رب العزت کے تکوینی امر کے ماتحت رہتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کی حمد و تسبیح بیان کرنے میں لگے ہیں۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورج غروب ہونے کے بعد ہر دن اللہ رب العزت کے ہاں جا کر سجدہ کرتا ہے اور صبح طلوع ہونے کی اجازت لیتا ہے، اور اللہ رب العزت طلوع ہونے کی اجازت دے دیتے ہیں تا وقت کہ یہ معاملہ رہے گا کہ ایک دن یہ سورج چلا جائے گا اور اللہ سے اجازت طلب کرے گا، اور اللہ رب العزت فرمائیں گے اب اجازت تو دیتا ہوں لیکن مشرق سے نہیں مغرب سے طلوع ہو جا، تو وہ قیامت ہوگی، اس وقت تک یہ سورج جاتا رہے گا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اشاعت التوحید و سنت کے ایک بہت بڑے مفسر عالم مولانا افضل خان صاحب شاہپور، انہوں نے اپنی ایک کتاب نصر المرجان میں ایک بات ذکر کی، جیسے قرآن کریم کے کچھ آیات متشابہات میں سے ہوتے ہیں، اس طرح یہ حدیث بھی متشابہات میں سے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی تسبیح میں لگے ہیں۔ یہ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت تمام جہانوں کا، ساری کائنات کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہیں۔ تو جب کائنات کا مالک بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، تو پھر عبادت بھی صرف اور صرف اللہ کی ہونی چاہیے، پھر کارساز بھی صرف اور صرف اللہ ہے، پھر مشکل کشا بھی صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے، پھر نظر و نیاز بھی صرف اللہ کے نام کے ہونے چاہیے۔ تو یہ توحید کی دلیل عقلی فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، آیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ اللہ یسجد لہ سجدہ کرتا ہے اس کے لیے، من فی السماوات سارے سجداریز ہوتے ہیں، جو کچھ آسمانوں میں، جو آسمان میں وہ بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، ومن فی الارض اور جو زمین میں وہ بھی اللہ کے سامنے سجداریز ہوتے ہیں، والشمس والقمر اور سورج اور چاند بھی سجدہ کرتے ہیں، والنجوم اور ستارے بھی، والجبال یہ پہاڑ بھی،
والشجر اور یہ درخت بھی، والدواب یہ چوپائیں بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ تو انسان ہے جو سجدہ نہیں کرتا ہے، ہاں یہ غافل ہے نا، ٹھیک ہے، ہاں جو کرتے ہیں انہیں مبارک ہوں، ان کا بھی ذکر کیا۔ والشجر والدواب درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، والدواب چوپائیں بھی کرتے ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ اور بہت سارے لوگوں میں سجدہ کرتے ہیں، وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ لیکن بہت سارے وہ ہیں جن پہ عذاب پکا ہو گیا ہے، جن کے لیے عذاب کیا ہو گیا، ٹھہر چکا ہے، ان کے لیے عذاب لکھ دیا گیا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ اور جسے اللہ ذلیل کرے، جسے اللہ ذلیل کرنا چاہے ذلیل کرے، فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ گورسیا والوں کون ہے جو اسے عزت عطا کرے، کون اسے عزت دے سکتا ہے؟ جسے اللہ ذلیل و رسوا کرے، ذلیل و خوار کرے، کون ہے اسے عزتیں دینے والا؟ اللہ جسے ذلیل کرے کوئی نہیں ہے اسے عزت دینے والا۔ وہ بات کرتا ہے تب بھی بے عزتی ہوتی ہے، وہ کام کرتا ہے تب بھی بے عزتی ہوتی ہے، اور جسے اللہ عزتیں دینا چاہے، ساری کائنات مل جائے، اسے ذلیل و خوار کر سکتا نہیں ہے۔ جسے اللہ بے عزت کرے، ساری کائنات مل جائے، اسے کوئی عزت دے سکتا نہیں، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ تو فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ اور جسے اللہ بے عزت کرے، ذلیل و خوار کرے، فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ بے شک اللہ کرتا ہے ما یشاء جو چاہے، اللہ کی مرضی ہے، جو چاہے کرتا ہے، جو چاہے وہ کیا ہے کرتا ہے۔ اس طرح سورۃ الانبیاء کی ایک آیت بھی ہے، ہاں اللہ رب العالمین جو کرتا ہے اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں، وَهُمْ يُسْأَلُونَ یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں ان سے سوال ہوگا، باقی ہم سے سوال و جواب ہوگا، لیکن اللہ تو مالک ہے، وہ جو کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ فرمایا ہذان خصمان یہ دو مدعی ہیں، اختصموا فی ربہم اتنے کھلے دلائل دیکھنے کے بعد، اتنے کھلے براہین سننے اور دیکھنے کے بعد بھی یہ اللہ کے متعلق لڑتے ہیں، یعنی ایک موحد ہے، دوسرا گروہ مشرک ہے۔ موحد توحید ثابت کرتا ہے اور مشرک اللہ رب العالمین سے شرک کرتا ہے، وہ شرک و کفر پہ ڈٹا رہتا ہے۔ اتنے دلائل کے باوجود بھی آذان خصمان یہ دو گروہ اختصموا فی ربہم جو جھگڑتے ہیں رب پر، فالذین کفروا بس بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے۔ اب دیکھیں یہ تخویف اخروی کو ذکر کیا جا رہا ہے، جنہوں نے کفر کیا ہے قطعت لہم ثیاب من نار ان کے لیے کاٹ دیے گئے ہیں لباس جہنم کے۔ قطعت ٹھیک ہے نا، آپ کہیں گے بھائی لباس تو سیا جاتا ہے، کاٹا کیسے جاتا ہے؟ تو آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں بھائی میں نے فلاں ٹیلر کو کپڑا دیا ہے لیکن اس نے بنایا نہیں، کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ کاٹا ہے، بنایا ابھی تک نہیں ہے، سیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، پہلے کپڑے کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ کاٹ دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قطعت ان کے لیے کاٹ دیے گئے ہیں ثیاب من نار آگ کا لباس کاٹ کے رکھ دیا ہے، ان کے لیے تیار پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ لباس۔ اللہ ہمیں بچائے۔ یصب من فوق رؤوسہم اور اللہ فرماتے ہیں صرف لباس ہی نہیں، انہیں آگ کے شلوار پہنائے جائیں گے اور اس کے بعد ان کے سروں کے اوپر ڈالا جائے گا رؤوسہم الحمیم کھولتا ہوا پانی، یعنی گرم کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پہ ڈال دیا جائے گا۔ یہ ان کے اخروی انجام ہوگا جو کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور صرف اس پہ بس نہیں، فرمایا یسہر بہ جو پگھل جائے گا اس کی وجہ سے،
اس گرم پانی کی وجہ سے پگھل جائیں گے، ما فی بطونہم، جو ان کے پیٹوں کے اندر ہے، یعنی پیٹ کے اندر جتنی بھی غذائیں یہ پگھل کر باہر نکل آئے گی، یہ ساری غذا یہ جو ہے نا یہ باہر ہو جائے گی پگھلنے کی وجہ سے، والجلود، اور ان کے چمڑے بھی پگھل کر پانی کی طرح بہہ جائے گی، یہ بھی بالکل پگھل جائے گی اس کے ساتھ، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور صرف اسی پہ بس نہیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ مِنْ مَقَامِعُ، ان کے لیے اس دوزخ میں جہنم میں مقامع، ہتھوڑے ہوں گے، من حدید، لوہے کے، یعنی لوہے کے ہتھوڑے ان کے لیے ہوں گے جن پہ انہیں مارا جائے گا، جن کے ساتھ انہیں سزا دی جائے گی، ٹھیک ہے، ہتھوڑے ہوں گے مقامع ان کے لیے، یا گرز ہوں گے وہ، یا وہ کوڑا جسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تینوں معنی ہو سکتے ہیں، ان کے لیے یہ ہتھوڑے ہوں گے، اللہ ہمیں بچائے، کلما ارادو، اور جب کبھی یہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا منہا، یہ کہ یہ نکل جائے، من غم، اس تکلیف سے، اس غم سے نکل جائے، بندہ غم میں ہو، تکلیف میں ہو، ہر بندے کی چاہت ہوتی ہے کہ مجھے اس تکلیف سے، اس پریشانی سے نجات مل جائے، بندہ ہر کوشش کرتا ہے کہ اس تکلیف سے نکل جاؤں، اس غم سے میں نجات پا جاؤں، اللہ فرماتے ہیں جب کہیں بھی کلما ارادوں، جب یہ ارادہ کریں گے، نکلیں گے نہیں، صرف ارادہ بھی کریں گے، ان یخرجوا، یہ کہ اس سے نکل جائے، اعیدوا فیہا، انہیں پھر دوبارہ اس میں واپس لوٹا دیے جائیں گے، اس میں وہ کیا کر دیے جائیں گے، دوبارہ واپس لوٹا دیے جائیں گے، وذوقوا، اور انہیں کہا جائے گا، یہاں عبارت محذوف ہے، قیلا، انہیں کہا جائے گا، ذوقوا، چکو، عذاب الحریق، جلنے والا عذاب، یعنی دنیا میں کیا ہے، جس پہ بندہ جو ہے نا وہ تمسخر کے لیے کوئی اس طرح کر کے ہاں چکو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو کر رہا تھا، میں تجھے منع کر رہا تھا، نہ کر نہ کر نہ کرو، اب مزے اڑا کر رہی، تو اللہ فرماتے ہیں ذوقوا، نے کہا جائے گا، ذوقوا، چکو، عذاب الحریق، جلنے والا عذاب، ان اللہ یدخل الذین آمنوا، اب اللہ نے مومنین کے انجام کو ذکر کیا ہے، کیونکہ اللہ کو انسان کی فطرت کا پتہ ہے، یعنی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں اگر کسی کو آپ زیادہ ڈانٹتے ہیں تب بھی وہ بگڑ جاتا ہے، کسی کو زیادہ پیار دیتے ہیں، لاڈ دیتے ہیں تب بھی بگاڑ پیدا ہوتی ہے، اگر بچے کو آپ زیادہ لاڈ دینا تب بھی وہ بگڑ جائے گا، اگر آپ اسے زیادہ نہ کر ہر وقت آنکھیں نکالے ہوئے پھر بھی وہ بگڑ جاتے ہیں، کبھی پیار محبت، کبھی اسے ڈانٹ ڈپٹ، بچے کو کھلاؤ سونے کا نوالا لیکن دیکھو شیر کی نظر سے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز اس پہ یہ دونوں چیزوں میں آپ نے یہ دونوں چیزیں آپ نے کرنی ہے تاکہ وہ بگڑے نہیں، وہ بالکل درمیانہ سسٹم اس کا بن جائے۔ تو اللہ کو چونکہ انسانی فطرت کا پتہ تھا، اللہ نے پھر آگے انعامات کے بھی ذکر کیا کہ جو میرے توحید کے ماننے والے ہیں، جو بالکل نظریاتی ہیں اور جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل پیرا لوگ ہیں، فرمایا ان اللہ یدخل الذین، بے شک اللہ رب العالمین، یدخل الذین آمنوا، اللہ داخل کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ٹھیک ہے، ان کا بھی ذکر فرمایا کہ وہ بھی کبھی مایوس نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، کہ صرف عذابی ایک بندہ تھا، اس نے کہا، کسی نے کہا بھائی تو مسجد میں نہیں جاتا، اس نے کہا مسجد میں کیسے جاؤں، جب جاتا ہوں تو مولوی صاحب ذکر کرتا ہے جہنم میں یہ ہوگا، دوزخ میں آگ میں یہ ہوگا، ٹھیک ہے، یہ کوڑے مارے جائیں گے، یہ سزا دی جائے گی، میں کیسے جاؤں؟ جب اسپیکر کا ٹک سنتا ہوں تو کہتا ہوں یارا کان لگا کے سنتا ہوں کوئی اچھی بات ہوگی، تو وہ کہتا ہے بھائی فلاں فوت ہو گیا ہے جنازے کے لیے آ جائیں، کبھی یہ نہیں کہا کہ بھائی فلاں کی شادی ہے روٹی کھانے کے لیے آ جائیں، ٹھیک ہے تو یہ بات ہے کہ بھائی اللہ کو اس فطرت کا پتہ تھا، انسانی فطرت کا، اس لیے فرمایا ان اللہ یدخل الذین، بے شک اللہ یدخل الذین، داخل کرتا ہے ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات،
اور نیک اعمال کیے، جنات باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے درختوں کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وَيُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ، اور وہاں پر انہیں کنگن پہنائے جائیں گے، جو دنیا میں تو حرام ہے لیکن جنت میں مومنین کو اللہ وہ پہنا جائیں گے، انہیں کنگن پہنائے جائیں گے، من ذہب، سونے کے، ولؤلؤا، اور مزین ہوں گے وہ موتیوں کے ساتھ، یعنی موتیوں کے ساتھ مزین کنگن انہیں جنت میں پہنا دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، مومنین کو کنگن پہنے جنت میں ہوں گے، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اگر جہنمیوں کے لیے قطعت لہم ثیاب من نار، اگر جہنمیوں کے لیے آگ کے کپڑے کاٹ دیے گئے تو توحید کو ماننے والوں، سنت کے ماننے والوں، اللہ فرماتے وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، تمہیں جنت میں تمہیں ریشم کا لباس دیا جائے گا، جنت میں تم ریشم کے لباس میں ہوں گے۔ اور آگے فرمایا وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ان کی رہنمائی کی گئی ہے إِلَى الطَّيِّبِ، پاکیزہ بات کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور ان کی رہنمائی کی گئی ہے إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اس تعریفوں والی ذات کے رستے کی طرف۔ اور شیخ القرآن مولانا امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، انہوں نے پاکیزہ بات کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی ہے، اور پاکیزہ بات سب سے پہلے قرآن مجید ہے، کلمہ توحید پاکیزہ ہے، قرآن پاکیزہ ہے، سنت پاکیزہ ہے، وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور ان کے تعریفوں والی ذات کے راہ کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، اسی وجہ سے تو انہیں یہ انعامات ملے، ٹھیک ہے، یہ جو پہلے ذکر ہوا نا تو شیخ القرآن فرماتی اسی وجہ سے انہیں یہ انعامات۔ آگے فرمایا ان الذین، پھر تخویف اخروی کفار کے لیے، مشرکین کے لیے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں اللہ کے رستے سے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے، الذی جعلناہ للناس، اسے جو ہم نے بنایا ہے لوگوں کے لیے، سواء برابر، العاکف، وہاں رہنے والوں کے لیے، والباد، اور باہر سے آنے والوں کے لیے برابر ہے، وَمَن يُرِدْ فِيهِ، اور جو بھی ارادہ کرتا ہے اس میں بے الحاد، الحاد کا یعنی شرارت کا ارادہ کرتا ہے، ظلم کا، بظلم، ظلم کے ساتھ، نُذِقْهُ، ہم چکائیں گے، من عذاب علیم، اسے دردناک قسم کا عذاب دیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور عذاب سے بچائے، جنت میں جانے والا بنائے۔ اللہ